کتاب سادہ رہے گی کب تک، کہیں تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے اجاڑ ڈالی یہ بستی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ ناظرین، یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، اس ویڈیو میں درد ہے، تکلیف ہے، پیغام ہے۔ میں نے آج تک آپ کو اپنی ویڈیو دیکھنے یا نہ دیکھنے یا مکمل دیکھنے کی استدعا کبھی نہیں کی، تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ میرپور الیکشن کے صوبوں میں موبائل پر مسلم لیگ نون کے لیڈر کے جشن کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ 11 بجے میرے دوست کی کال آئی جو میرپور میں موجود تھا۔ وہ ایک کشمیری صحافی ہے۔ اس کی آواز میں درد تھا، کرب تھا، اضطراب تھا۔ اس کے پہلے ہی جملے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ چودھری صاحب، دیکھا تم نے، تیرے کشمیری بھائیوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے۔ پھر اس نے کچھ بے حس صحافیوں کا نام لے کر غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ اس خون کی توہین کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہو تم لوگ ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد اس نے کشمیری نوجوان شاعر راز احتشام کے یہ اشعار پڑھے۔ گھر میں دبکے ہوئے حامیوں کا کیا مطلب، یہ کربلا ہے، یہ کشمیر ہے، یہاں کوفیوں کا کیا مطلب۔ تمہارے خط ہمیں ہر دور میں بلاتے رہے، تو اب یہ کھوکھلی یکجہتیوں کا کیا مطلب۔ علم اٹھا نہیں سکتے کہ مر چکے ہو تم، کفن پہن لو، کفن ہی تمہارے ناپ کے ہیں۔ یہ کوفیوں کی روایت ہے، بعد قتل حسین حسینیوں کو یہ کہنا کہ ہم تو آپ کے ہیں۔ میں بولنے ہی والا تھا کہ اس نے روتے ہوئے گلا صاف کیا اور بولا۔ میں شرمندگی سے زمین میں گڑنے لگا۔ سن چودھری، میرا دادا آج مر جائے گا۔ میں نے تڑپتے ہوئے کہا، اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ وہ بولا، انہوں نے ساری زندگی پاکستان کی وکالت کی، ہمیں پاکستان سے وفا کا سبق پڑھایا۔ میں اکثر ان سے بحث کرتا تھا۔ آج جب گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز آئی تو میں انہیں بینک لے جا رہا تھا۔ انہوں نے فوراً مجھے واپس جانے کو کہا۔ گھر پہنچتے ہی چارپائی پر گر پڑے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ شرمندہ ہوں، مجھ سے نظریں نہ ملا پا رہے تھے۔ جب میں نے ان سے کہا ہمیں غدار کہہ کر مارا جا رہا ہے، منسکون ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چودھری، مجھے اس عمر میں انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہمیں انڈین ایجنٹ کہا جاتا رہا ہے۔ ان پر سٹہ طاری ہو گیا جب میں نے یہ کہا۔ آج ان کے بھرم کو ٹھیس پہنچی ہے۔ میں ایک بھاری بوجھ کے ساتھ انہیں ان کی آنکھوں میں منجمد دکھ کی گہری جھیل میں ڈوبا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، تو سڑکوں پر وفاؤں کا خون بکھرا دیکھا۔ چودھری، اب تو بولو، ہماری وفا پر۔ تمہارا میڈیا بے ضمیر میڈیا ہو گیا ہے، بک چکا ہے، مگر تم گونگے مت بنو۔ میں شرمندگی سے اپنی شہرک سے رستا ہوا خون محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم نے پاگل پن میں اپنے ہی ناخنوں سے اپنی شہرک کو نوچنا شروع کر دیا۔ کشمیر پاکستان کی ریاستی پالیسی کے مطابق شہرک ہے۔ گزشتہ 80 برس سے ہم اور کشمیری اکثریت یہ نعرہ لگاتے آئے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اس نعرے کی سمجھ شاید پہلے اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ اس کی وجہ آگے چل کر بتاؤں گا۔ میری نسل کے لوگوں کو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی پر روزانہ خبر نامہ آتا تھا۔ اس میں مقبوضہ کشمیر پر ایک رپورٹ ضرور ہوتی تھی، جس میں وہاں ہونے والے ہڑتالوں کا ذکر ہوتا تھا، بربریت کا ذکر ہوتا تھا، ساتھ مناظر دکھائے جاتے تھے کہ بھارتی فورسز بندوقیں تانے کشمیریوں پر فائرنگ کر رہی ہوتی تھی، گولہ باری کر رہی ہوتی تھی، آنسو گیس پھینک رہی ہوتی تھی، یا مظاہرین کا تعاقب کر رہے ہوتے تھے، اور سکرین پر دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا نظر آتا تھا۔ اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے ہمارے بزرگ بھارت کو بد دعائیں دیتے تھے اور جذبہ ایمانی کے تحت کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے تھے، انہیں دعائیں دیتے تھے، سلام پیش کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے دادی رپورٹ دیکھتے ہوئے ہاتھ کو مسلتے ہوئے کہا کرتی تھی۔ میرے ذہن میں یہ آج بھی نقشہ کھنچا ہوا ہے، منظر تازہ ہے۔ جب سکرین پر بھارتی فورسز کو کوئی اہلکار کسی بزرگ پر لاٹھی برساتا دکھائی دیتا تو میری دادی بے ساختہ تڑپ اٹھتی۔
اور کہتی ہائے ظالمہ تیرے پتر جیون نہ مار، ہائے ماں صدقے ماں دا لال کیویں تڑپا دیتا ہے، تو بھی کسے ماں دا جایا ہے وہ بس کر۔ اور پھر اپنی چنی کا پلو پھیلا کر اپنے رب سے کشمیریوں کے حق میں دعائیں کرتی۔ یہ ان کا معمول تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کہا کرتی تھیں وے مالکا تیرے نبی دا کلمہ پڑھن والے نے انہاں دی مدد کر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان پڑھ لوگ بھی کشمیریوں کے جد و جہد کو سراہنے اور ان کے ساتھ یکجہتی میں پیش تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن کلمہ پڑھنے والے ہی کلمہ پڑھنے والوں پر اس طرح گولیاں چلائیں گے، اس طرح لاٹھیاں چلائیں گے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو ان پر نہ جانے کیا گزرتی۔ آج کشمیر جل رہا ہے، کشمیری سسک رہے ہیں۔ جن حالات کو ہم مقبوضہ کشمیر سے متعلق دیکھتے تھے اور سنتے تھے، آج آزاد کشمیر میں بھی وہی مناظر دہرائے جا رہے ہیں۔ راولہ کوٹ، پونچھ اور اب میرپور کی گلیوں میں خون کی باز اٹھ رہی ہے۔ کشمیر کے پہاڑوں سے بارود کے بو پھیل رہی ہے۔ کشمیر کے حسن پر خون سے لتھڑی ہوئی سرخ چادر ڈال دی گئی ہے۔ ضد، انا، نالائکی اور نااہلی نے عقل پر پردے ڈال دیے ہیں۔ فیصلہ سازوں نے عقل کے بجائے طاقت سے فیصلے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ حکومتی ذمہ داران طاقت کے خمار میں ڈوبے ہوئے لہجوں میں گرج رہے ہیں۔ کشمیریوں کی پاکستان سے وفاداری کی توہین کی جا رہی ہے اور انہیں غدار ثابت کیا جا رہا ہے۔ وفا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ مذاق اڑانے والے وہ ہیں جن کا پاکستان سے تعلق صرف اقتدار کی حد تک ہے۔ ان کی زندگیاں بیرون ملک گزرتی ہیں، ان کے بچے بیرون ملک ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں۔ شاید کشمیری بزرگوں کی وہ نسل اب رخصت ہو چکی ہے جو ایڑیاں اٹھا کر نعرے لگاتی تھی کشمیر بنے گا پاکستان، اور ایک اور نعرہ بھی دوسری طرف سے گونجتا تھا پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اگر اس نسل میں سے آج بھی کوئی زندہ ہے تو بدقسمتی سے وہ اب ضرور مر جائے گا۔ آج کی نسل متنفر ہو رہی ہے ہمارے فیصلہ سازوں کی پالیسیوں سے۔ انہی پالیسیوں نے بزرگ نسل کو شرمندہ کر دیا اور اس کا خمیازہ آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ سوشل میڈیا پر نوجوانوں کے رد عمل سے بھی اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ پاکستان سے محبت کا اظہار کرنے والے درجنوں کشمیری نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، مگر اب ان سے بات کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اجنبی سے بات کر رہا ہو۔ ان کے لہجوں میں مایوسی اتر آئی ہے، بیزاری بڑھ رہی ہے، فاصلے وسیع ہو رہے ہیں۔ ان کی باتوں میں درد ہے، ایک انجانی تکلیف کی ٹھیس اٹھتی ہے جسے میں نے خود محسوس کیا۔ ایک وقت تھا جب اقوام متحدہ میں ہمارے مندوبین مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے جبر کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ ملیحہ لودھی نے غالباً 2016 میں ایک کشمیری بچے کی تصویر لہرائی تھی جسے بھارتی فورسز نے پیلٹ گن سے نشانہ بنایا تھا۔ انسانی حقوق کی بہت سی تنظیمیں پیلٹ گن کو غیر انسانی ہتھیار قرار دیتی آئی ہیں۔ آج ہم خود اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہر احتجاج کرنے والے پر اندھا دھند طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی 9 مئی 2023 کے بعد ایسے ہی حالات نے جنم لیا، جہاں احتجاج کے لیے نکلنے والوں کو ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس نظام نے جمہوریت کو پس پشت ڈال دیا ہے، بات چیت کو اپنی توہین سمجھا جا رہا ہے۔ 2024 میں ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب احتجاج کا حق بھی چھین لیا جائے گا اور جو پرامن احتجاج کے لیے نکلے گا اسے کچل دیا جائے گا۔ ان کے بقول یہ بات اب حقیقت بنتی دکھائی دے رہی ہے، اور یہی طرز عمل گزشتہ چند برسوں سے مسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 2022 سے پاکستان بدامنی، انسرجنسی، انریسٹ کی کیفیت گہری ہوتی ہے۔ بلوچستان دھواں دھواں ہے، خیبر پختونخوا بے چینی کا شکار ہے، پنجاب میں پولیس راج لگتا ہے، گلگت بلتستان میں اضطراب کی کیفیت ہے۔ اب کشمیر جیسا حساس ترین خطہ بھی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے بقول جمہوریت موجود ہے تو پھر عوام کے ساتھ یہ بے رخی کیوں؟
عوام کے پاس اپنے بات منوانے کا آخری راستہ احتجاج ہی ہوتا ہے، کیونکہ حکومتیں خود سے کب کسی کی بات سنتی ہیں، کب کسی کی بات مانتی ہیں۔ بھگت سنگھ سے منسوب ایک معروف قول ہے کہ حکومتیں بحری ہوتی ہیں، انہیں اپنی بات سنانے کے لیے کچھ نہ کچھ گہری آواز پیدا کرنی پڑتی ہے، اونچی آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ آج حکومتی ذمہ دار بار بار کہتے ہیں کہ فیصلے سڑکوں پر نہیں ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ اسمبلیاں جن میں عوام اپنے نمائندے بھیجتی ہیں عوام کی آواز سننے کے بجائے بے اختیار ہو جائیں، یا عوام یہ محسوس کریں کہ ان کی آواز مؤثر انداز میں نہیں سنی جا رہی، تو پھر عوام اپنی بات کس سے کریں؟ ایسے ماحول میں حق مانگنے والوں کو غدار کہنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ طاقت کے نشے میں عوام کو سوال کرنے کا حق بھی بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایسی بھی کیا بات ہے کہ ریاست اور حکومت عوام سے بات کرنے کو توہین محسوس کرنے لگتی ہے، الٹا عوام کو انتشار پسند، باغی، غدار، اسپانسر لوگ کہہ کر اشتعال دلایا جاتا ہے۔ وہ یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور یہ آئین پاکستان کہتا ہے۔ آج کے حکمران اس لیے بھول گئے ہیں کہ ان کو عوام سے سروکار نہیں، ان کو کہیں اور سے آشیرواد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ آشیرواد مل جاتا ہے تو عوام سے ان کو کوئی تعلق نہیں رہتا، کیونکہ عوام انہیں ووٹ دیں نہ دیں، آشیرواد ان کے کام آتا ہے۔ وہ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، طاقت اور اختیارات انہیں مل جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کچھ وفاقی وزراء مسلسل احتجاج کرنے والوں پر تیر اور نشتر چلا رہے ہیں۔ وہ عاقبت نہ اندیش ایسے کچھ لوگ، ایسے وفاقی وزراء جیسے کہ ہمارے وزیر دفاع، جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب، اور جیسے کہ عطا طاہر صاحب، مسلسل کشمیر میں احتجاج کرنے والے محب وطن پاکستانیوں پر، جو پاکستان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، جو آج بھی وہاں احتجاج کے اسٹیج سے پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں، جو آج بھی پاکستان کی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم فورسز کے خلاف نہیں، ہم پاکستان کے خلاف نہیں، ہم صرف حق مانگ رہے ہیں، لیکن اپنے مفادات کے لیے کچھ چیزیں نہ مان کر، کیونکہ وہاں پر اپنی حکومتی کو رد و بدل کرنے کے لیے، حکومتیں بدلنے کے لیے جو 12 سیٹیں تخلیق کی گئی ہیں، اس پر اپنا حق جلاتے ہوئے پاکستانی ریاست کے کچھ کارندے مسلسل ان محب وطن پرامن لوگوں پر، نہتھے لوگوں پر مسلسل وار کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے بزرگ رہنما سید علی گیلانی نے ایک ویڈیو جب آپ کے سامنے سے گزرتی ہوگی، آپ نے دیکھی ہوگی کہ انہوں نے بھارتی فورسز، دہشت گرد فورسز کو یہ کہا تھا جب انہیں بند کر دیا گیا تھا کہ دروازہ کھولو اور دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ لیکن آج کے حالات دیکھتے ہوئے، آج کے ہمارے وفاقی وزراء کے سٹیٹمنٹس دیکھتے ہوئے، اور آج کی کشمیر کی سڑکوں پر بدامنی دیکھتے ہوئے، کشمیر کی سڑکوں پر بہتا خون دیکھتے ہوئے، اور یہاں سے میڈیا کا ایک آواز بھی بلند نہ ہونا، یہاں کے میڈیا پر مسلسل بلیک آؤٹ رہنا، یہ احساس دلاتا ہے کہ سید علی گیلانی ہمیں بھی کہہ رہے تھے، اور آج بھی جہاں بھی وہ ہوں گے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے کہ پاکستانیوں دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل گیا ہے۔